آپ دا مرتبہ اللہ تعالی نے بلند و بالا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام وچ آپ دے اعزازات وچ آپ دی عظمت جو اللہ تعالی نے معاملات اور اوصاف نبی کریم دی زندگی دے اندر آپ دی حیاتی دے اندر پیدا کی طرح او آپ تو قبل جتنا بھی انبیاء کرام تشریف گئے ہیں کہیں نبی دی زندگی اس کوئی نہ ساڈے رسول اور ساڈے رسول تو پہلے والے رسول ہیں عظمت دے لحاظ دے اندر بھی بڑا فرق ہے. پہلا اعزاز پہلی خصوصیت پہلی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ ہے کہ آپ تو پہلے جتنا بھی انبیاء کرام ہیں جتنا بھی نبی رسول ہے سارے محدود علاقے واسطے محدود قوم واسطے نبی بن گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت ہے وہ محدود ایک علاقے اور قوم واسطے ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جڑی نبوت ہے وہ محدود علاقے اور محدود قوم واسطے ہے. ہر نبی اپنی خاص وسطی برادری قوم علاقے واسطے نبی بن کے اندر ہے. لیکن حضرات رب نے سارے تمہارے پیغمبر کو جو اعزاز عطا فرمائے امام کائنات کو اللہ نے جو عظمت کے نوازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو خصوصیت عطا کی تھی وہ یہ ہے کہ سارے انبیاء دی نبوت محدود ہے. اللہ تعالی نے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت کو عالمگیر رسالت بنائے یعنی آپ کو کل کائنات دی انسانیت واسطے رسول بنا کے بھیجے. یہ آپ دا اعزاز ہے یہ آپ دی عظمت ہے یہ آپ دا مقام ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرما رہے ہو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. شاہ صاحب وضو فرمیندے میں انہاں دے وضو کرن تک چند باتاں ثواب حصہ پاون دی غرض نال اور دوستیں دے اصرار تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت آپ دی خصوصیت آپ دی شان اور آپ دی رفت دے حوالے نال کرنا چاہنا. میں دیدا بیٹھا ماشاءاللہ کافی دور تو احباب بصیرت تو جماعت آئی ہوئی ہے کثرت دے اندر اور میں چوٹی دے علاقے تو کوٹ چھٹے دے علاقے تو ماموری دے علاقے تو بستی ڈبرا وڈانی دے علاقے تو گگو دے مضافات ڈی جی خان شہر تو کافی سارے علماء ماشاءاللہ شریک ہیں. بھائی ڈاکٹر عبدالحمید صاحب در میرو تو قاری عبدالحمید صاحب لادن تو قاری رشاد صاحب جھوک تو کافی احباب اللہ صاحب دی محبت قبول فرمائے. اللہ سارے دوست نائے پروگرام اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اے پہلا اعزاز ہے اے آپ دی پہلی خصوصیت اے آپ دا پہلا مقام ہے کہ سارے نبیوں دی جڑی نبوت ہے وہ خاص علاقے واسطے ہے خاص قوم واسطے ہے خاص برادری واسطے ہے. لیکن اللہ تعالی نے تواڈے سارے نبی مکرم علیہ السلام کو جو اعزاز عطا کیتے آپ دی نبوت اور رسالت عالمگیر رسالت ہے. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اپنی مقدس زبان نال اپنی عالمگیر رسالت کا آپ ہی اعلان کر دو. قل یا ایھا الناس فرما دو اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں بے شک اللہ دا رسول بن کے بھیجا گیا تواڈی طرف جمیعا تساں سارے دی طرف جتنا بھی قیامت تک واسطے تساں مسلمان پیدا تھینے راسو اندے راسو میں تمام انسانیت واسطے اللہ دا رسول بن کے بھیجا گیا. محبت نال جواب محبت نال ماشاءاللہ تبارک اللہ جزاک اللہ خیر. حضرت شاہ صاحب دی اللہ تعالی عمر دے اندر برکت عطا فرماوے صحت والی لمبی زندگی انہاں کو نصیب فرماوے اور اللہ تعالی انہاں دی خدمات جو کہ مسلک واسطے دین اسلام واسطے ہے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے انہاں واسطے ذریعہ نجات بناوے. میں ان بلا تاخیر دعوت خطاب دے سا ترجمان مسلم ساتھی تشریف رکھو بھی جڑے ساتھی کھڑے ہو اے بھائی ونجو. حضرت شاہ صاحب دا حکم ہے بھی ایک آیا سناؤ تو آکوں میری طبیعت سامنے ہے
اگر طبیعت ساتھ نہیں دی میں شاید زیادہ دیر گفتگو کر رہا. بہرحال شاہ صاحب دی ایک محبت ہے, انہاں دی محبت مد نظر رکھیں جی میں تمہارے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت رسول کریم دا اے اعزاز ہے, آپ دی عظمت ہے کہ ہر کہیں دی نبوت محدود اور رسول پاک دی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے, ساری انسانیت واسطے ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان کر دو, قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. رسول پاک دا اعزاز ہے کہ آپ دی جڑی رسالت ہے وہ ساری انسانیت واسطے ہے. تے نبی پاک دا دوجا اعزاز, ہر نبی دے بعد کوئی نہ کوئی نبی آئے. آدم دے بعد حضرت شیس, حضرت شیس دے بعد نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام دے بعد ابراہیم. انبیاء کرام دا سلسلہ چلتا رہ گئے. ہر نبی دے بعد کوئی نہ کوئی نبی دی آمد ہوندی رہ گئی ہے. تیرے میرے پیر و مرشد دا اعزاز ہے, امام کائنات دی عظمت ہے, رسول دی خصوصیت ہے. اللہ کریم نے امام کائنات دی نبوت دے بعد نبوت دا دروازہ بند کر دیا. یہ آپ دا اعزاز ہے. کیا ہے کہ آپ دے بعد کوئی نبی, بولو آپ فرمیدن اگر میرے بعد کوئی نبی آمنا ہویا, اللہ کریم حضرت عمر دے سر دے نبوت دا تاج سجاویا. امام کائنات دے بعد کوئی نبی نہیں آونا, کوئی رسول نہیں آونا. اگر کوئی نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتے, نبوت دے نال دے اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں. اللہ فرمائے دے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. شاید مغرب تک گلہ کھولا ہوئے بیٹھے نہ سو, کیا خیال ہے؟ یہ نبی پاک دا اعزاز ہے. کیا ہے یہ اعزاز ہے. پہلا اعزاز کہ رسول پاک دی نبوت ساری انسانیت واسطے ہے. دوسرا اعزاز کہ آپ خاتم النبیین بن گئے. کیا بن گیا ہے؟ تیسرا اعزاز اللہ کریم نے سارے پیغمبر کو معراج کروائے. کیا کروائے؟ بولو معراج, سیر کروائی ہے. ان دے دو حصے ہیں, ایک اسرا ایک معراج. زمینی سفر کو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دے سفر کو اسرا کیا ویندے, اور مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا وال اللہ تبارک و تعالی تک ملاقات تک کو معراج کیا ویندے. کیا خیال ہے؟ یہ معراج اعزاز ہے یا کوئی نہ؟ اللہ پاک نے فرمائے اے میرے نبی دا اعزاز ہے. جتنا انبیاء کرام تشریف لے گئے اللہ کریم نے کئی نبی کو آسمانہ دی سیر نہیں کروائی, لیکن جڑے ویلے تیرے میرے پیرو مرشد دیواری آئی ہے, آمنہ دے لال دیواری آئی ہے, عبداللہ دے بیٹے دیواری آئی ہے, پیکر حسن و جمال دیواری آئی ہے. اللہ کریم نے امام کائنات دے معراج دیواری, اللہ نے بلندی دا انتخاب فرمائے. آپ دا مقام بھی بلند و بالا, سیر واسطے سیر دی جگہ دا انتظام بھی بلند و بالا کیتا گیا. قرآن اللہ نے فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. چوتھا اعزاز امام کائنات دا رب نے کیا عطا فرمائے. آپ کو پہلا اعزاز ہے آپ دی نبوت عالمگیر ہے. دوسرا اعزاز ہے آپ خاتم النبیین بن گیا ہے. تیسرا اعزاز ہے آپ کو اللہ نے معراج کرایا. چوتھا اعزاز ہے رب نے میرے مصطفیٰ کو حوض کوثر عطا فرمایا.
کیا عطا فرمائے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پنجواں اعزاز ہے کہ آپ کو رب نے جو اخلاق عطا کی تھے کہیں نبی کو نہیں عطا کیا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور چھواں اعزاز ہے کہ آپ کو رب نے جو حسن و جمال عطا کی تھے کہیں پیغمبر کو نہیں عطا کی تھا۔ میرے نبی دی عظمت ہے، میرے پیغمبر دا مقام ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا قاری محمد آصف میر صاحب دی محنت اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اے اج دے دور وچ پروگرام دی ترتیب دیونا اور احباب دی مہمان نوازی دا انتظام کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سالانہ پروگرام ہوندے انہاں دا اہل حدیث یوتھ فورس دے زیر اہتمام۔ اللہ سب دوستاں دی محبت قبول فرماوے۔ بلا تاخیر